اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام کی نسبت سے ہماری یہ آج کی اس ماہ کی جو بزم نقش قلم ہے یہ کربلا کے نام معنون ہے، کربلا کے نام سے منسوب ہے۔ اس ماہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبے کے کم از کم 18 افراد ایک ہی میدان میں ایک ہی دن میں اور چند گھنٹوں کے اندر تہ تیک کر دیے گئے۔ وہ کوئی حکومت نہیں چاہتے تھے، کوئی طاقت نہیں چاہتے تھے، کوئی بادشاہی میں حصہ نہیں چاہتے تھے، وہ تو انسان کا فطری حق جو ہجرت ہے اسے استعمال کرتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر بچوں، عورتوں، بیماروں، چھوٹوں، بڑوں سب کے ساتھ منتقل ہو رہے تھے۔ معمولی آدمی کا حق ہے کہ وہ چاہے ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جائے، اور یہ حق جو عام آدمی کا بھی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے روکا گیا، آپ کی نسل سے روکا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ حادثہ باقی سارے حادثوں پہ، باقی سارے سانحات پر برتری لے گیا۔ آج ہم کربلا کے اس سانحے پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اسے سب سے زیادہ یاد ملی، اسے سب سے زیادہ آنسو ملے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہی چیز مجھے پریشان کرتی ہے، جو معاملہ فاطمہ کو خوش کر دیتا ہے وہی معاملہ مجھے خوش کر دیتا ہے، جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ہی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب ذرا میدان کربلا پر غور فرمائیں کہ یہاں سیدہ فاطمہ کے کتنے بیٹے ہیں۔ کوئی ایسا میدان نہیں آپ کو نظر آئے گا پوری تاریخ میں کہ کسی نبی کی اولاد اتنی تعداد میں شہید کر دی جائے۔ آپ سیدہ فاطمہ کی اولاد، پہلے تو سردار پر ہی غور کریں، قائد پر غور کریں، لیڈر پر غور کریں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے، اور وہ بیٹی ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب ذرا اولاد حسن ملاحظہ کرائیں۔ سیدنا ابو بکر بن حسن بن فاطمہ بنت رسول اللہ، سیدنا عمرو بن حسن بن فاطمہ بنت رسول اللہ، سیدنا عبداللہ بن حسن بن فاطمہ بنت رسول اللہ، سیدنا قاسم بن حسن بن فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اب ذرا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد پر غور فرمائیں۔ سیدنا علی اکبر بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ، سیدنا علی اصغر بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ، اور اب ذرا سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی اولاد پر غور فرمائیں تو سیدنا اون بن زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ وہ خالص فاطمی خون ہے جو کربلا میں بہایا گیا۔ یہ اولاد علی تو ہے ہی، یہ اولاد علی تو ہے ہی، لیکن یہ اولاد فاطمہ بھی ہے۔ فاطمہ کی اولاد کے 5، 2، 7 اور 8 بچے میدان کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ کیا اس چیز نے سیدہ فاطمہ کو تکلیف نہیں دی ہوگی؟ کیا اس چیز نے سیدہ فاطمہ کو پریشان نہیں کیا ہوگا؟ سیدہ فاطمہ کو مضطرب نہیں کیا ہوگا؟ جو چیز سیدہ فاطمہ کو مضطرب کرے گی وہی رسول اللہ کو مضطرب کرے گی، جو بات سیدہ فاطمہ کو تکلیف دے گی وہی بات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے گی۔ اب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھیں، اولاد علی پہ غور کریں۔ جو حضرت علی، اگرچہ یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی سارے اولاد علی ہیں، لیکن اب
چونکہ ان میں فاطمہ تو زہرا شریک ہیں، اس لیے یہاں معاملہ غالب آئے گا سیدہ فاطمہ کا۔ اب آئیں اولاد علی پہ غور کریں۔ سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8 بیٹے وہ علی کے، 5 بیٹے یہ علی کے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ کیا کسی مقام پر، کیا کسی حادثے میں، کیا کسی سانحے میں، پوری تاریخ آدم کو پھول جائیے، کیا آپ کو کبھی ایسا نظر آیا کہ ایک ہی خاندان، اور خاندان وہ جو اس ہستی کا سب سے مقدس خاندان تھا، قافلہ وہ جو اس دھرتی پر چلنے والے قافلوں میں سے سب سے مقدس قافلہ تھا، اس کے بچے مارے گئے، اس کے جوان شہید کیے گئے۔ اور پھر اب آل عقیل پر غور کیجئے، یہ دشمنی صرف آل فاطمہ اور آل علی تک محدود نہیں رہی، یہ آل ابی طالب تک جا پہنچی۔ اب ابی طالب کے بچوں پر غور کیجئے، آل عقیل، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور جناب ابو طالب کے فرزند ہیں۔ 5 بیٹے ان کے اس میدان میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا محمد بن سعد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 صاحبزادے یہ ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک صاحبزادہ کوفہ میں، مسلم بن عقیل، جو کربلا کی داستان کا دباچہ ہے، جس سے آغاز ہوتا ہے اس داستان کا، اس نے وہاں جان دی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ۔ 2 بیٹے وہاں بھی ہیں، مسلم بن عقیل نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ جان دی، 3 وہ 5 یہ، 8 بچے آل عقیل میں سے اسلام کی حفاظت کے لیے قربان کر دیے گئے۔ اور آل جعفر بھی پیچھے نہیں رہی۔ آل جعفر بن ابی طالب، جنہیں اسلام کی تاریخ میں جعفر طیار سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کو اللہ نے جنت میں پار دیے ہیں، ان سے اڑتا پھرتا ہے۔ اس کا بیٹا سیدنا محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حادثہ، یہ سانحہ، یہ ظلم ان بدبختوں کے ہاتھوں سے ہوا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے دعوے دار تھے۔ جنگل ہے، بیابان ہے، کسی سے لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، بچے لے کر، بیبیاں لے کر جا رہے ہیں اور مار دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سانحہ باقی تمام سانحوں پر غالب آ گیا ہے۔ اور آل ابی طالب ہمیشہ سے قربانیاں پیش کرتی آئی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں، جو خاص طور پر درس نظامی کے طالب علم ہیں، یہ اپنے مطالعے میں اس کتاب کو ضرور لائیں، مستقبل میں جب عربی کو بہتر سمجھ جائیں، اردو میں نہ بھی ہو تو جب آپ اس قابل ہو جائیں ضرور پڑھیں۔ اہل سنت کے ایک امام ہیں ابو الفرج الاصفہانی رحمت اللہ علیہ، ابو الفرج الاصفہانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی اسی موضوع پر، مقاتل الطالبین، آل ابو طالب میں سے جو لوگ شہید کر دیے گئے، صرف ان لوگوں کا تذکرہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ابو الفرج اصفہانی ہیں، ان کی تاریخ وفات ہے 352 ہجری، کوئی آج کے بندے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے صرف 300 سال بعد آپ پیدا ہو گئے، اور 352 میں آپ نے وصال فرما لیا۔ صرف اتنی صدیوں میں پتہ کتنے لوگ آل ابی طالب کے انہوں نے پیش کیے ہیں؟ 150 کے قریب ایسے لوگوں کا تذکرہ اس کتاب میں ہے جو آل ابی طالب میں سے تھے اور قربان کر دیے گئے مختلف محاذوں پر، اور سب کو مارنے والے وہی تھے جو کلمے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جو اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ صرف 300 سالوں میں آل ابی طالب 150 کے قریب 152 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے آخر پہ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں کہ ابھی فلاں فلاں علاقوں تک میری رسائی نہیں ہے، وہاں بھی آل ابی طالب دین کا پیغام لے کر گئی ہے، اور اگر مجھے ان کا بھی پتہ ہوتا تو یہ فہرست اور طویل ہوتی۔ یہ آل ابی طالب کی قربانی ہے۔